بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ 7 اکتوبر کے حماس کے حملے، اسرائیلی فضائیہ نے ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی طرف سے حملوں کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق فضائیہ کے سربراہ نے اعتراف کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کی صبح اسرائیلی فضائیہ کافی مؤثر نہیں رہی۔ انہوں نے 7 اکتوبر کے حملے میں ہونے والی ناکامیوں کی تحقیقات کے دوران کہا کہ 7 اکتوبر کی صبح ہمارے لیے ایک مکمل حیرت کے ساتھ شروع ہوئی۔ اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ حماس کے حملوں کا ہم نے فوراً جواب دیا، ان کے ساتھ لڑائی بھی کی اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی، مگر بدقسمتی سے ہم اس دن کافی مؤثر ثابت نہیں ہو سکے۔ اسرائیلی خبرساز ادارے نے اسرائیلی فضائیہ کی تحقیقات کے ممکنہ نتائج شائع کیے ہیں، جس کے مطابق اسرائیلی فضائیہ حملے کی تیاری میں ناکام رہی اور اس کا رد عمل مؤثر نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق جواب میں اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فضائیہ کی تحقیقات 7 اکتوبر کی تحقیقات کا حصہ ہیں اور مکمل ہونے پر عوام کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اہم نتائج فوج کے سینئر کمانڈ کو پیش کیے گئے ہیں، جو جنرل سٹاف کی تحقیقات کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں، جو ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ واضح رہے کہ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی جانب سے اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے کو حماس نے طوفان الاقصی کا نام دیا تھا۔ 7 اکتوبر 2023 کی صبح حماس کی قیادت میں حماس کے جنگجوؤں نے غزہ سے اسرائیل کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا۔ یہ حملہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بشار الاسد صدارتی محل سے فوجی اڈے تک سرنگ کے ذریعے فرار ہوئے۔ نئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رواں ماہ کے پہلے ہفتے میں بشار الاسد باغیوں کے دارالحکومت میں داخل ہونے پر خاموشی سے روس روانہ ہو گئے تھے اور اب اس فرار کی نئی تحقیقات سامنے آئی ہیں۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام پر 50 سال سے زائد عرصے تک راج کرنے والے اسد خاندان کے اقتدار کا سورج بالآخر دسمبر کی 7 تاریخ کو ڈوب گیا تھا۔ سن 2000 میں حافظ الاسد کے انتقال کے بعد ملک کی صدر بننے والے ان کے بیٹے بشار الاسد باغی گروہوں کے دمشق میں داخل ہونے پر اپنے اہل خانہ سمیت خصوصی طیارے میں روس چلے گئے تھے۔ فرانس کے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ بشار الاسد حکومت کے بعض قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بشار الاسد اپنے اہل خانہ سمیت صدارتی محل سے ایک زیر زمین سرنگ کے ذریعے المزا فوجی ہوائی اڈے پہنچے تھے۔ سابق حکومت کے مصدقہ ذرائع نے فرانسیسی اخبار کو بتایا کہ یہ زیر زمین سرنگ ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بشار الاسد کو درپیش خطرات کے پیش نظر تیار کی گئی تھی۔ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ سرنگ کے ذریعے المزا فوجی اڈے پہنچنے کے بعد بشار الاسد نے اہل خانہ کے ہمراہ حمیم میں روسی فوجی اڈے کا رخ کیا۔ فرانسیسی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بشار الاسد کا یہ فرار عجلت میں بغیر کسی پیشگی منصوبہ بندی کے کیا گیا، کیونکہ صدر کو آخری لمحے تک اپنی شکست کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بشار الاسد کو باغیوں کے دمشق میں پیش قدمی کا علم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اس سے اپنے خاندان اور حکومت کے سینئر ذمہ داران کو بھی بے خبر رکھا۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ شامی صدر بشار الاسد نے حکومت گرنے اور باغیوں کے دمشق پر قبضے سے اپنے بھائی ماہر الاسد کو بھی بے خبر رکھا۔ یاد رہے کہ بشار الاسد کے بھائی ماہر الاسد شامی فوج کی 4th ڈویژن کے سربراہ تھے اور وہ خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ بعد ازاں بشار الاسد کے بھائی بھی ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے روسی اڈے پر کافی تاخیر سے پہنچے اور پھر وہاں سے روس فرار ہو گئے۔ باغیوں کی کامیابیاں دیکھ کر بشار الاسد نے آخری کوشش کے طور پر روس سے مدد بھی مانگی تھی، لیکن روس نے یوکرین جنگ میں مصروفیت کے باعث مزید نفری بھیجنے سے معذرت کر لی۔ یاد رہے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے روس اور ایران کے سفارتکاروں کے ایک اجلاس میں باور کروایا گیا تھا کہ اب شام سے انخلا کا وقت آ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن اور انہیں ملازمتیں دینے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ برطانوی امیگریشن حکام کے مطابق ملک میں پناہ لینے
پناہ لیے ہوئے ہزاروں غیر قانونی تارکین وطن اور انہیں ملازمتیں دینے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ملک کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق تارکین وطن کو غیر قانونی ملازمتیں دینے کا الزام ثابت ہونے پر مالکان پر فی ملازم 60,000 پاؤنڈ تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ برطانوی حکام کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن کو کم تنخواہ دے کر ان کا استحصال کیا جا رہا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی سائبر اسپیس کونسل کا واٹس ایپ پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملک کی سائبر اسپیس کونسل، جو انٹرنیٹ کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، نے آج واٹس ایپ پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سائبر اسپیس کونسل کے رکین نے متفقہ طور پر واٹس ایپ اور گوگل پلے اسٹور پر پابندی ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ سرکاری ایجنسی کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ یہ پابندیاں ختم کرنے کے منصوبے کا پہلا قدم ہے۔ خیال رہے کہ ایران میں واٹس ایپ پر گزشتہ 2 سال سے پابندی عائد تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سپر اسٹور پر یحییٰ السنوار کی تصاویر والی ٹی شرٹ فروخت ہونے پر اسرائیل سیخ پا ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں سپر اسٹور کے خلاف شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ امریکی کمپنی نے اپنی آن لائن پلیٹ فارم پر حماس کے رہنما یحییٰ السنوار کی تصاویر والی ٹی شرٹ فروخت کرنے کے لیے پیش کی ہیں، جن میں انہیں ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یحییٰ السنوار کی ایک ٹی شرٹ کو یحییٰ سنوار ہم جیتیں گے یا مریں گے کا نام دیا گیا، جسے والمارٹ کی ویب سائٹ پر فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہے، جس کے بعد کئی اسرائیلی اخبارات و ٹی وی چینلز پر والمارٹ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ بعد ازاں اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ والمارٹ نے یحییٰ سنوار کی تصاویر والی ٹی شرٹ اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپ نے یوکرین کی مسلسل امداد کر کے اپنی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ یوکرین کی مسلسل امداد کی وجہ سے یورپ کی معیشت زوال کے دہانے پر پہنچ گئی اور زیادہ تر یورپی ممالک شدید معاشی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ یورپ کا اقتصادی زوال حالیہ برسوں میں شدت اختیار کر گیا۔ یورپی ممالک کی موجودہ اقتصادی صورتحال کے حوالے سے پولیٹیکو میگزین نے لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد یورپ کا اقتصادی بحران اور ان کی معیشت کئی چیلنجوں سے دوچار رہے گی۔ اس وقت شاید یورپ کی معیشت گرنے کے بہت قریب ہے۔ جرمنی کبھی یورپ کی مضبوط ترین معیشت ہوا کرتا تھا، تاہم اب اتنا ترقی یافتہ ملک بھی ایک سنگین مالیاتی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ فرانس اور دیگر یورپی ممالک میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اقتصادی ترقی اور تعاون تنظیم کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جرمنی کی معیشت سال 2025 تک بھی صنعتی ممالک میں سب سے کم اشارہ نمو پائے گی۔ فرانسیسی حکومت کا ماننا ہے کہ اس سال بجٹ کے بعد جی ڈی پی محض 6.1% ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر نے شام سے متعلق اہم اعلان کر دیا۔ قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے شام کے دورے کے موقع پر تحریر الشام کے سربراہ حمد الشرح کے ساتھ ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان انسانی بنیادوں پر تعاون کے علاوہ تعلقات کی مضبوطی اور سرمایہ کاری کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ 13 سال سے خانہ جنگی اور تباہی کی زد میں رہنے والے ملک شام میں توانائی سمیت دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں۔ احمد الشرح نے اس موقع پر خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی شام کا دورہ کریں۔ اس سلسلے میں شیخ تمیم بن حماد الثانی کو احمد الشرح نے شام آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل میں ایمرجنسی کے نفاذ میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے ملک میں نافذ ایمرجنسی میں 1 سال کی توسیع کی منظوری دے دی۔ تل اویو سے عرب میڈیا کے مطابق ہنگامی حالات میں توسیع پارلیمنٹ میں خارجہ امور کی قائمہ کمیٹی کی سفارش پر کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ہنگامی حالات میں توسیع 16 دسمبر 2025 تک نافذ العمل رہے گی۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد ملک میں ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔